لوگ خانخواہوں کے اندر آتے ہیں تو مہابلی خدا پرستی ہونی چاہیے، خود پرستی کے اندر لوگ مصروف ہو گئے۔ یہاں پر تو خدا پرستی ہونی چاہیے، دیگر تمام معاملات ہونے چاہیے، ہم خود پرستی کے اندر ڈوب گئے۔ ہماری پرستش ہو، ہمیں لوگ مانے، ہمیں لوگ جو ہے شان سے پکارے، ہمارے سامنے نگمستک ہوئے، ہماری قدم بوسی کرے۔ میں سب ایک جنرلی بات بتا رہا ہوں، سارے مقامات پہ یہ معاملات ہو گئے۔ کہاں پر حسین علیہ السلام کے طریقے پہ ہم گامزن ہیں؟ کدھر ہم حسین علیہ السلام کے طریقے پہ گامزن ہیں؟ کہاں پر بتائیے، کوئی ایک موقع بتا دیجئے۔ ہمارے نفوس کیسے ہو گئے، ہماری انا کیسی ہوگی، ہمارے نفس کتنے موٹے ہو گئے، اب پھر ہم کہتے ہیں حسینی ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ کہاں سے حسینی مزاج رکھتے ہیں؟ حسین علیہ السلام نے تو سب کو معاف کیا تھا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں، کسی کے معاملات میں وہ کر رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف دیکھیں تو بے انتہا جن کے پاس ہم اپنا ایمان کامل لے کے جاتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نظر بھی ڈالنا نہیں چاہتے، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ہے باہر، کون ہے یہ؟ اللہ عنایتوں کے فیصلے فرما دے۔ تو یہ سارے امور کے اندر غور کریں کہ ہم خود پرست ہوتے جا رہے ہیں، معاملات کرانا چاہتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، ہمارا بے انتہا غلط ہے۔ ہم خود پرستی نہ کرائیں، خدا پرستی کرائیں۔ اگر آدمی یہاں تک کہ اللہ کو یہاں پر بھی غصہ آ جاتا ہے، بعض روایات ایسے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے، وکیل صاحب کسی جو ہے کوئی وکیل کا کلائنٹ وکیل سے یہ کہہ دے کہ وکیل صاحب آپ نے مجھے بچا لیا، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، بچایا میں اور تو اس سے کہہ رہا ہے بچائے، میں نے بچایا اور تو اس سے کہہ رہا ہے بچائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے پاس ہم ذرا غور کر لیں، پوری زندگی میں پورے نظام خانخواہیت کے اندر بھی آج سوراخ پڑے ہیں۔ آج ہماری ملاقاتیں، آج جو معاملات ہیں، صرف قدم بوسی کی حد تک ہی رہ گئی، صرف قدم بوسی کی حد تک۔ آپ غور کر لیں، اس کے علاوہ ہم عمل کیا کر رہے ہیں؟ خانخواہوں کے اندر آتے ہیں، حسینی مزاج آپ کا ہونا چاہیے۔ کتنی نمازیں آپ کی ہو رہی، کتنی نمازیں چھوٹ رہی، اس کا آپ جائزہ لے رہے ہیں؟ آپ کے جائزے کے معاملات ہو رہے ہیں؟ آپ قطعی طور پہ اس کا جائزہ نہیں لے رہے ہیں، آپ قطعی طور پہ اس کے معاملات نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ کیا ہم کو جائزہ لینا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کن گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، کیسی گمراہیوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ غور کریں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے بالکلیہ طور پہ بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ کدھر سے ہمارے معاملات اچھے ہو گئے؟ پیر صاحب، میں کسی پہ اعتراض کرنا مقصود نہیں ہے، خدا کی قسم، مگر آج جو ماحول بنا دیا گیا ہے، ہم تقوی کی بنیاد پہ پیر تلاش کریں گے، پیسے کی بنیاد پہ تلاش کریں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج پیر بھی تلاش کر رہے ہیں تو معلوم ہو پیر صاحب کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑی ان کی خانقاہ ہو، بڑے معاملات ہو، تو پھر اس کے بعد میں وہ پیر صاحب صحیح ہے، وہ پیر صاحب سے تعلق ہے ہمارا، وہ پیر صاحب سے معاملات ہیں ہمارے۔ تو بولے ہمارے پیر صاحب فلاں لیڈر صاحب کے بھی پیر ہیں، ہمارے پیر صاحب کے پاس فلاں شخص بھی آتا ہے، فلاں شخص آنا چاہیے، ان کے پاس اللہ کی رحمت آنی چاہیے، پیر صاحب کے پاس تو اللہ کی رحمت آنی چاہیے۔ ایسا مقام تلاش کرو جہاں پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ سے وابستگی و وارفتگی ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، بندے کو اللہ سے ملانے والا پیر ہو، ایسا پیر ہو۔ بے حیائی اتنی بڑھ گئی، اتنے معاملات ہو گئے، پیر صاحب تبرک بن گئے اور بیٹھ گئے، اب پاؤں ہاتھ چما رہے ہیں۔ اور کون چوم رہا ہے؟ چلو مردوں کی حد تک تو اس کی اجازت بھی ہے، دیگر نفس امارہ کو ماننے کے لیے حضرت عباس سے روایات بھی ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے صحابہ چوما کرتے تھے، اوکے۔ زنانہ آ کے چومے، کوئی غیر عورت غیر محرم آ کے ہاتھ لگا دے، پیر صاحب کے ہاتھ کو چوم لے، پیر صاحب کے پاؤں کو چوم لے، کیا یہ مناسب ہے؟ کیا یہ مناسب ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ یہاں پر باضابطہ طور پر محرم رشتے بتا دیے گئے، کون محرم ہے کون غیر محرم ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم عشق و محبت کے اندر ڈوبے۔ عشق و محبت پیر سے یہ نہیں ہوتا، عشق و محبت نماز پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہوتا ہے، اللہ کو منانا ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔
آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، بھائی پیر صاحب سے محبت کریں، امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، ان سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا، خوب محبت کی جا رہی ہے، اوکے، مگر محبت یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پیر صاحب کو کوئی زنانہ ٹچ کر دے، کوئی زنانہ ان کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگایا، پیر صاحب بھی گناہگار، وہ بچی بھی گناہگار، وہ بچہ عورت بھی گناہگار، کیونکہ پیر صاحب محرم نہیں ہو سکتے، باپ کا رشتہ ضرور رکھتے ہیں مگر محرم نہیں ہو سکتے، استاد باپ کا جو ہے درجہ ضرور رکھتا ہے مگر محرم نہیں ہو سکتا۔ محرم کے لیے بتا دیا گیا کون کون محرم ہے، تمہارا باپ تمہارے لیے محرم ہے، تمہارا شوہر تمہارے لیے محرم ہے، تمہارا بیٹا تمہارے لیے محرم ہے، تمہارا بھائی تمہارے لیے محرم ہے، تمہارا بھانجا تمہارے لیے محرم ہے، تمہارا بھتیجا تمہارے لیے محرم ہے۔ اس سے ہٹ کے عورت کے لیے کوئی دوسرا محرم نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس ہم کو یہی سکھایا ہے۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں، کون سی گمراہی جا رہے ہیں، کون سی گمراہی میں جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانیاں سنتے ہیں نا، گردن پیش کر دی، اپنے بچوں کو کٹا دیا، کس واسطے سے کٹایا؟ یہ تمہارے واسطے سے کٹایا، دین کو بچانے کے لیے، دین متین کو بچانے کے لیے اپنی گردن پیش کی، اپنے بچوں کی چھوٹے چھوٹے حضرت علی اصغر کی قربانی پیش کی، 40 دن کے تھے آپ، یہی دن کے خاطر، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ رنگ رنگولیاں منا رہے ہیں، اور ایک ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے، کیا ہے؟ غوث پاک دیکھ لیں گے، غریب نواز دیکھ لیں گے، ہم کا کیا، ہمارا کیا ہے بھائی؟ ارے ہمارا تو غوث پاک نکال لیں گے، غریب نواز نکال لیں گے۔ کیسا نکالیں گے غوث پاک؟ کیسا نکالیں گے غریب نواز؟ کیسا نکالیں گے یوسف بابا؟ نکال سکتے ہیں؟ طاقت رکھتے ہیں؟ آپ عمل نہیں کریں گے، آپ کوئی معاملہ نہیں کریں گے تو کیا یوسف بابا آئیں گے بیچ میں؟ یوسف بابا ولی بنے اللہ کو مان کر، غوث پاک ولی بنے اللہ کی عبادت کر کر، اور تم اس اللہ کے حکم کی نفی کرتے ہو اور پھر کہتے ہو غوث پاک بچائیں گے۔ غوث پاک تمہاری طرف پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ فلاں بچا لیں گے فلاں بچا لیں گے تو وہ احمق ہے، فرما حماقت کر رہا ہے، وہ پکڑا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا۔ آج ہم نسبتیں رکھتے ہیں، بڑی نسبت کا خیال ہم کو موجود ہے، ہم نسبت کی بات کرتے ہیں، نسبت 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 نسبت، ماشاءاللہ کیا نسبت ہے؟ کڑا پہن لیے، کیا نسبت ہے؟ ڈوری ڈال لیے، کیا نسبت ہے؟ انگوٹھی پہن لیے، کیا نسبت ہے؟ فلاں جو ہے کمر کو کیا کی بن لی، کیا ان کی نسبت ہے ہمارے پاس؟ یہ نسبت نہیں ہوتی، یہ نسبت نہیں ہوتی۔ نسبت کیا ہوتی معلوم؟ نسبت وہ بزرگ جیسا نماز پڑھے تھے آپ ایسا نماز پڑھنا۔ نسبت کیا ہے؟ وہ بزرگ جیسا تہجد میں اٹھے تھے ویسا تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھنا، وہ نسبت ہے۔ ہمارا دین، آپ اگر اس سے اوپر چلے جائیں گے، اب یہ تو اب یہ ماحولیات کے اندر ہم جی رہے ہیں، دیگر تمام معاملات ہیں، کئی بزرگان دین کئی عمل نہیں کرے، شریعت کے اوپر چلتے رہے، ان کے آنے والے وہ شریعت کے برعکس کام کر کے بتا رہے ہیں، بول رہے نہیں یہ ان کی محبت میں کر رہے ہیں، انہوں کئی قبول کریں گے۔ اب دیکھیے جیسے امام حسین علیہ السلام کے علم اٹھائے جاتے ہیں، دیگر معاملات ہوتے ہیں، علم اٹھایا جا رہا ہے، اس کو جو ہے امام حسین علیہ السلام کی چلو نسبت بتا رہے ہیں ساری چیزیں، اس کے سامنے آپ باجا بجا رہے ہیں، آپ باجا بجا رہے ہیں اس کے سامنے، کیا یہ باجا صحیح ہے؟ غور کیجئے گا، امام حسین کی نسبت دے رہے ہیں آپ اس کو، اس کے سامنے باجا بجا رہے ہیں، خدا کی قسم ان کی شادیوں میں باجا نہیں بجا، تو جب ان کے انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو شہادت کے اندر آپ باجا بجا رہے ہیں؟ ایسا باجا بجانا صحیح ہے؟ ایسا باجا بجانا صحیح نہیں ہے، یہ بے انتہا غلط ہے۔ ایسا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو کوئی غیر شرعی کام نہ کریں۔ حجابات اللہ نے باؤنڈریز عطا فرمائے ہیں، باؤنڈریز کے معاملات کو، باؤنڈریز کے معاملات کو پھلانگے رکھو۔ آپ کو ایک باؤنڈری دے دی گئی، وہ باؤنڈری کے اندر آپ کو رہنا ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں تو باضابطہ ایک باؤنڈری ہے، اس کے باہر نہیں جا سکتے آپ۔ اور کوئی اس سے باہر جا کے بول رہا نہیں میں اسلام میں چھوڑوں تو اسلام سے خارج ہو جاتے، اسلام میں نہیں رہتے۔ اسلامیات جو بتا دیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہم کو لازم ہے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر سزا ملے گی۔ کیا ملے گی؟
سزا ملے گی. سزاؤں سے بچیے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے, استغفار کیجئے, کوئی ایسا عمل نہ کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شریعت سامنے کوئی کام آ جائے, سامنے سوچیے اللہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر, اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. ہم سرعام شریعت کو توڑ رہے, پھر بول رہے ہم ذکر کرنے والے, ہم نماز پڑھنے والے, ہم عبادت کرنے والے. تمہاری عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی. اور بعض لوگ بعض کا, جیسے عموماً دیکھتا ہوں میں, کبھی غوث پاک کے جھنڈے کے سامنے باجا بجایا جا رہا ہے تو ایک شخص اس میں جھوم رہا ہے, تو وہ عبادت سمجھ کے جھوم رہا, اس کے اندر جو جھوم رہا ہے تو عبادت سمجھ کے عبادت نہیں ہوتی ہے, وہ جھومنا عبادت نہیں ہوتی, تو اپنی مستی نکال لے رہا ساری چیزیں. تو یہ ایسے معاملات, ایسی چیزوں سے ہم کو گریز و پرہیز کرنا چاہیے, اس سے بچیں, ممکنات اس سے بچیں. ایک عالم وجدانی کیفیت الگ ہوتی ہے. بعض اوقات بعض معاملات کے اندر عالم وجد میں آ جاتا ہے. سرکار غریب نواز تھے, 2 دن 3 دن عالم وجد میں ہوتے تھے. اولیاء اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت میں کھو جاتے تو عالم وجد میں آتے, وہ زمین میں ہے, کھانا ہے, پانی ہے, کوئی چیز کا ہوش نہیں ہوتا. یہ کیفیات ان کے ہو جاتے تھے. عالم وجد کی کیفیت الگ ہے, مگر یہ عالم وجد نہیں ہے نا, منہ میں گٹکا ڈالے ہوئے ہیں, تھوکتے جا رہے ہیں, پچک پچک ناچتے جا رہے ہیں. آپ باضابطہ طور پہ اپنے پورے ہاتھ کے فنون بتاتے جا رہے ہیں. تو ایسی باتیں کرنا, ایسے معاملات کرنا بے انتہا غلط ہے. ان ساری چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. امام حسین کی شہادت ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے, اگر آپ حسینی ہیں تو ان باتوں کے اوپر آپ کو گامزن ہونا پڑے گا, آپ کو کسی صورت گامزن ہونا پڑے گا. آپ اگر حسینی ہیں, اب حسینی نہیں ہوتے ہیں تو صرف وہ زبانی خرچ کے واسطے تو سب جنے ہیں, زبانی خرچ کے معاملات تو ایسے ہی چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ جتنا کہا گیا سنا گیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے, اور باری تعالیٰ اپنے فضل سے ہم تمام پہ کرم کے فیصلے فرما دے, عنایات کے فیصلے فرما دے, سرفرازی کے فیصلے فرما. اور باری تعالیٰ آپ جب چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا فرماتے ہیں, آپ کی دین کسی آئین کی پابند نہیں. باری تعالیٰ ایسے فضل سے, ایسی عنایتوں سے ہمیں مالا مال فرماتے ہوئے کرم کے فیصلے فرما دے. فضل سے اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائیے, رحم فرما دیجئے, کرم فرما دیجئے, بخش دیجئے, رحمتوں سے کام لیجئے. آپ جب چاہتے ہیں تو خطاؤں پہ عطا فرماتے ہیں, آپ کی دین کسی آئین کی پابند نہیں. باری تعالیٰ ایک خاتون ہے جو علیم ہیں, ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ سرفراز فرماتے ہیں, عمر کی درازیوں سے مالا مال فرما دیں. اور باری تعالیٰ ان کی صاحبزادی پہ بھی کرم فرما دیجئے, ان کو بھی عمر کی درازیوں سے مالا مال فرماتے ہوئے رفعتیں و سلامتیاں عطا فرماتے ہوئے کرم کے فیصلے فرما. اور اس مجلس پاک کو باری تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے باری تعالیٰ دانے دانے کے بدلے اپنے فضل کے ان کے ساتھ فیصلے فرماتے ہوئے رفعتیں عطا فرمائیے, سلامتیوں کے فیصلے فرمائیے, تمام مسائل و مسائل کا حل فرماتے ہوئے سرفرازی فرما دیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد